السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود سے بچنے کی برکت سے دارالعلوم دیوبند کو ملا ایک بے مثال محدث۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا ہے اور اسی طرح کی ایک حقیقت سامنے ابھر کر آئی ہے جسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل بات ضرور سنیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل میں جب کبار علماء ہوا کرتے تھے تو درجہ عربی سوم میں پالنپور کا محمد یوسف نامی ایک طالب علم تھا۔ عربی سوم کی کتاب کا درس حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ یہ طالب علم بالکل سامنے کی تپائی پر بیٹھتا تھا۔ ایک روز حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کلاس میں تشریف لائے اور فرمایا، بچوں آج پڑھانا نہیں ہے، آج کچھ نصیحت کرنی ہے۔ اب حضرت نے نصیحت کرنا شروع کی کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام جو گزرے ہیں، اگر ان کی زندگی کی معمولی جھلک دیکھنا ہو تو پالنپور کی ریل پٹری سے مشرقی حصے میں جو قوم آباد ہے انہیں دیکھ لو۔ پھر حضرت نے ایک عجیب بات بتائی کہ وہاں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا۔ یہ سن کر یوسف کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف حضرت اس قوم کی تعریف کر رہے ہیں اور دوسری جانب برائی کہ وہاں کوئی اچھا عالم نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قوم اس وقت بنیوں سے سود لے کر کاروبار میں مشغول تھی۔ خود یوسف کے والد اس میں مبتلا تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد میں اچھا عالم بنے تو یہ چیز چھوڑ دو، حرام لقمہ سے باز آ جاؤ۔ یوسف کے دل میں یہ بات اتر گئی اور اس نے اسی وقت تعلیم چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ دل میں ایک بات ہی ٹھان لی کہ میں عالم نہ ہوا تو چلے گا مگر میری اولاد میں اچھے عالم ہونا چاہیے۔ یہ نیت کر کے یوسف اپنے گھر پہنچا، اپنے والد کو سمجھایا مگر والد محترم نے سمجھنے سے اور باز آنے سے انکار کر دیا۔ یوسف نے تو ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میری اولاد میں اچھے عالم ہونا چاہیے۔ اپنا ذاتی حلال کاروبار شروع کیا، ایک ہی نیت اور ایک ہی ارادے سے اور ایک ہی مقصد سے، جس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں یوسف کے بڑے فرزند آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کی مسند مشیخیت پر فائز ہوئے، جن سے میری مراد محدث کبیر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی سودی کاروبار اور حرام چیزوں کے استعمال سے بچے تو اس کے برکات اتنے زیادہ ہیں کہ نسلوں میں علماء پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نسل میں، اس آدمی کی ذریت کے اندر دین کے داعی پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حلال رزق استعمال کرنے کی اور حرام طریقے سے پورے طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔